یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ زینب اس کی ہمراہی میں پورے گھر کا جائزہ لیتی گئی۔ بیش قیمت قالینوں اور نہایت کمیاب انڈور پلانٹ سے سجا اس کا لاؤنج ہی بہت دیدہ زیب تھا۔ اس پر بیڈ روم کی آرائش نے تو زینب کو گنگ سا کر دیا۔ غرض کے پورا گھر رملہ کی اعلیٰ ترین چوائس کا مظہر تھا۔ اس کا فرنیچر، پردے، انڈور پلانٹس اور کرسٹلز، ہر شے نہایت مہنگی اور شاندار معلوم ہوتی تھی۔ تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں رملہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میرے شوہر؟ اس نے سانس بھری۔ انجینئر ہیں، کویت میں ہوتے ہیں۔ ہر 6 ماہ بعد آتے ہیں اور پورے 6 ماہ تھیلوں میں بھر بھر کر نوٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ رملہ کو ہنسی آ گئی، زینب بھی ہنسنے لگی۔ اتنے روپوں کا کیا کرتی ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ یہی آرائش کی چیزیں خریدتی رہتی ہوں، اور بھی بہت سے کام آتا ہے پیسہ۔ وہ ہنسی۔ اس دولت کا تو اپنا ہی ایک نشہ، ایک سرور ہوتا ہے زینب جان۔ جیب میں روپیہ ہو تو ساری دنیا اپنے قدموں میں دکھائی دیتی ہے، اور جیب خالی ہو تو انسان خود کو میلے سے باہر کھڑا غریب بچہ محسوس کرتا ہے۔ ہاں، زینب نے گہری سانس بھری تھی۔ ویسے یہ سامان میں نے جمع نہیں کیا، پھر رملہ بولی تھی۔ میرے بھائی کو بھی بہت شوق ہے ایسی نادر چیزوں کا۔ جب کہیں جاتے ہیں میرے لیے نہ جانے کیا کچھ اٹھا لاتے ہیں۔ اس کی قیمت سنی تو 2 دن کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ اور جولری تو بہت شاندار لاتے ہیں۔ بھائی ایک نیکلس تو اتنا قیمتی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کہیں یہ ملکہ الزبتھ کے گلے سے تو نہیں اتار لائے؟ دونوں ہی ہنس پڑیں۔ ٹھہرو میں کچھ چیزیں دکھاتی ہوں تمہیں۔ وہ اٹھ کر الماری تک گئی اور وہاں سے ایک ڈبہ اٹھا لائی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ڈبہ کھول کر زینب کے آگے الٹ دیا۔ زینب کی نگاہیں خیرہ ہونے لگیں۔ بہت حسین اور قیمتی جولری تھی۔ وہ ایک ایک چیز دیکھتی گئی۔ ہار، بندے، انگوٹھیاں، بے شمار چیزیں تھیں، اور نوادرات میں شمار کی جا سکتی تھیں۔ بہت خوب رملہ، تمہارے پاس تو بڑی بیش قیمت جولری ہے، وہ سحر کے عالم میں بولی تھی۔ زیادہ تر چیزیں بھائی نے گفٹ کی ہوئی ہیں، مجھے جولری کا کچھ خاص شوق نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ رملہ بی بی، اس کی بوڑھی ملازمہ اندر آئی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ او ہاں، مجھے تو دھیان ہی نہ رہا۔ آؤ زینب چائے پیتے ہیں۔ زینب نے دل ہی دل میں اس کی قسمت پر رشک کیا اور باہر کی سمت بڑھ گئی۔ کتنے ہی دن ایک سحر کے عالم میں گزرے تھے۔ رملہ کا گھر تو ایک خواب تھا، ایک مکمل خواب، جس کی تعبیر وہ اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر دیکھ کر زینب کو اپنا گھر خالی اور ویران ویران لگتا تھا۔ کل تک جس گھر کی تصویریں بنا کر اس نے خوشی خوشی فارحہ کو ارسال کی تھی، آج وہی گھر اس کی نظروں سے اتر گیا تھا۔ تاہم اس نے احسن سے سلسلے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ اسے علم تھا وہ اسے خبتی اور بے وقوف قسم کے خطابات سے نوازتا اور شاید اپنے طور پر حق بجانب بھی ہوتا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی، اس کا جی تو دنیا کی ہر خوبصورت اور اچھی اچھی چیزوں پر مچل جاتا تھا۔ آج کل وہ گھر کا کام بھی مارے بندھے کر رہی تھی۔ گھر بڑا تھا، کام بھی زیادہ ہوتا تھا۔ وہ جھاڑو لگاتی تو اس کی کمر میں درد ہو جاتا، پونچھا پھیرتی تو کھڑا ہونا دوبھر لگنے لگتا، پھر جھاڑو، پونچھ، کچن کی صفائی ستھرائی، اس کے بعد برتن دھونا اور کھانا بنانا تو اسے ایک عذاب لگنے لگا تھا۔ ایسے میں اسے پھر رملہ یاد آ جاتی۔ کیسے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی، بقول اس کے ہاتھ تک نہ ہلاتی تھی۔ ہر کام اس کی ملازمہ کے ذمہ تھا۔ کچھ دن اور تکلیف دہ انداز میں گزرے تو وہ سچ مچ ایک ملازمہ رکھنے کے متعلق سوچنے لگی۔ ہر چند کی بخوبی احساس تھا کہ آج کل احسن پیسوں کے معاملے میں بہت فکر مند رہنے لگا ہے۔ گھر کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور پھر اوپر اس کا خرچہ بھی بہت ہو چکا تھا۔ اس پر فرخندہ آپا کا قرض اسے پریشان رکھتا تھا۔ ایسے میں اس سے ایک ملازمہ کا تقاضا کرنا یقیناً اس پر ظلم کرنے کے مترادف ہوتا۔ چند دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے، لیکن ایک شام چائے بناتے ہوئے اسے زور کا چکر آیا کہ وہ گرتے گرتے رہ گئی۔ وہ تو شکر کیا کہ احسن بھی پانی پینے کے لیے وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اسے سہارا دے کر وہ باہر لے آیا۔ کیا ہوا ہے زینو؟ وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سر بستر کی پشت سے ٹکا دیا۔ بس یوں ہی ذرا سی نقاہت ہو گئی تھی۔ نقاہت؟ لیکن کیوں؟ تم سارا دن ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ وہ خفا ہوا۔ یہ بات نہیں ہے احسن، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ دراصل کام اتنا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک اکیلا بندہ کیا کیا کر سکتا ہے، پھر جب حالت بھی ایسی ہو۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ آج کے بعد تم کچھ نہیں کرو گی، میں آفس سے آ کر خود ہی سارا کام کروں گا۔ آپ؟ ہاں تو اس میں حرج کیا ہے؟ جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے کا کام بھی کوئی کام ہے، منٹوں میں کر لوں گا۔ سالن میں تم سے زیادہ اچھا بناتا ہوں۔ رہا روٹیوں کا سوال تو وہ بازار سے آ جایا کریں گی۔
رہنے دیں آپ، وہ خفگی سے بولی، میں ہی کر لوں گی کام۔ اور یہ جو تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہے آج، میں نہ ہوتا تو دھڑ سے گرتی فرش پر، کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہوتا۔ آج احساس ہوا ہے فرخندہ آپا کیسی بڑی نعمت تھی، کتنا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں وہ، تمہارا خیال بھی رکھتی تھیں۔ جانے دیں اس بات کو، اور میرا اتنا ہی خیال ہے تو کوئی جز وقتی ملازمہ رکھتے، بہت ملتی ہیں ان علاقوں میں، 400-500 میں کتنا ہی کام نپٹا جاتی ہیں۔ ملازمہ؟ سوچ میں پڑا۔ ہاں ہاں، یہ رملہ نے تو کل وقتی ملازمہ رکھی ہوئی ہے، 2000 دیتی ہے اسے اور سارا گھر کا کام کرواتی ہے۔ میں تو صرف صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کے واسطے رکھوں گی، 500 سے زیادہ نہیں لے گی۔ 500؟ وہ ہنس دیا۔ یار اب تو شاید 5 روپوں کی بھی گنجائش بمشکل نکلے، اتنا قرض جو لے رکھا ہے آپا سے چند مہینوں کے نام پر۔ ہاں، زینب نے سانس بھری، ٹھیک ہی تو ہے، پہلے قرض تو اترے، یہ چونچلے تو بات کی باتیں ہیں۔ احسن خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس سے اگلے ہی روز وہ ایک عورت کو لے کر چلا آیا تھا۔ زینب نے دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے کھڑی سیاہ فام عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون ہے یہ احسن؟ ڈرو مت، اس نے زینب کے کان میں سرگوشی کی، میں بڑا حسن پرست ہوں۔ زینب اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ وہ خود ہی اپنی بات سے لطف اندوز ہو کر ہنسا تھا۔ یہ جمیلہ ہے، پھر وہ بولا، اس میں مسمہ آج سے ہی روز آیا کرے گی، صفائی ستھرائی اور دوسرے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹا دے گی، میرے آنے تک یہ یہیں رہا کرے گی۔ اب کہ زینب نے بخور اس عورت کا معائنہ کیا، وہ ایک نہایت سیاہ فام، دبلی پتلی، بے ضرر سی عورت تھی، ہر کام پر جی ہاں کہہ دینے والی۔ زینب نے اس سے ایک دو کام کروائے جو اس نے نہایت سلیقے اور صفائی سے سر انجام دیے۔ اسے اوکے کر کے زینب نے روٹی پکانے کا کام اس کے حوالے کیا اور باہر نکل آئی۔ احسن نہا دھو کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں سے مل گئی آپ کو؟ تم نے کل کہا تھا نا، بس میں نے کر دیا انتظام، وہ اترایا۔ بہت نوازش آپ کی، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ لیکن کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ… ارے یار، پیسوں کا کیا ہے، پیسے خرچ ہو ہی جانے ہیں، وہ بولا۔ دیکھیں گے کسی اور مد میں کچھ بچت کر لیں گے، یہ اچھی عورت ہے، جو دیں گے چپ چاپ رکھ لے گی، کم از کم عارف صاحب نے تو یہی بتایا ہے۔ عارف صاحب باس ہے میرے، آج ان سے ذکر کیا تھا میں نے، انہوں نے اسے بلا بھیجا، کہہ رہے تھے بڑی مظلوم قسم کی عورت ہے، لفافے بنانے کا کام کرتی ہے، اس سے گزر نہیں ہوتا، گھروں میں کام کاج کی تلاش میں رہتی ہے، میں اسے یہاں لے آیا ہوں، یہ ہے کل کہانی۔ بہت دلچسپ ہے، وہ کھلکھلا کر ہنستی، کم از کم مجھے تو بہت دلچسپ لگی، تمہیں تو لگتی ہی ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ اور آپ کو؟ وہ شرارتن بولی تھی۔ ہمارا کیا ہے بھائی، اس نے سانس بھری، ہم تو آپ کی خوشی میں خوش ہیں، زینب غرور سے مسکرائی۔ اس روز اچانک ہی بالکل غیر متوقع طور پر فرخندہ آپا چلی آئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اتنے دن کے بعد ان سے مل کر زینب کو بھی خوشی ہوئی، اس لیے وہ انہیں لیے خوشی خوشی اندر چلی آئی۔ بھائی بڑے بے مروت ہو تم دونوں میاں بیوی، وہ اندر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ ایسے گئے کہ پلٹ کر نہ اپنی خبر دی نہ دوسرے کی پوچھی۔ اور وہ احسن کہاں ہے؟ کہتا تھا روز ملنے آؤں گا۔ زینب مسکرا دی۔ نیا گھر لیا پھر بھی جھوٹے منہ نہ بلایا، کیا کر ہمارا گھر ہی دیکھ جاؤ، ایسی بھی کیا مصروفیت، میں تو اسے بے مروتی ہی کہوں گی۔ زینب واقعی شرمندہ ہو گئی۔ ہاں آپا سچ، یہ تو غلطی ہوئی ہے ہم دونوں سے، چلیں جو سزا چاہیں سنا دیں۔ ارے بیٹی میں کون ہوتی ہوں سزا سنانے والی، وہ فوراً ہی مسکرا دی۔ میں تو تم دونوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں کہ جہاں رہو خوش رہو آباد رہو۔ آج تم دونوں سے ملنے کو اتنا جی چاہا کہ بے چین ہو کر رہا نہ گیا، چلی آئی۔ آئندہ بھی جی ہوا تو چلی آؤں گی، تم لوگوں کی اپنی خوشی ہے، آؤ نہ آؤ، ملنا چاہو نہ ملنا چاہو۔ اچھا یہ بتائیں چائے پیئیں گی یا ٹھنڈا؟ نہ چائے نہ ٹھنڈا، کھانا کھاؤں گی میں، مگر اطمینان سے، ابھی تم بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور تم اپنا حال سناؤ، کیسی طبیعت ہے، دن ٹھیک سے گزر رہے ہیں نا؟ جی شکر ہے خدا کا، وہ مسکرائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کمزور لگ رہی ہو، انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ بس وہ کچھ کام کی زیادتی ہو گئی تھی، اب تو احسن نے ملازمہ رکھ لی ہے۔ بہت اچھا کیا، ان دنوں میں یوں بھی تمہیں آرام ملنا چاہیے تھا، لیکن چلتی پھرتی رہا کرو، بیٹھے رہنے سے تو جسم پھولے گا۔ اچھا یہ دیکھو کیا لائی ہوں میں۔ انہوں نے ہاتھ میں تھاما بیگ کھولا تھا۔ کب سے اسی چکر میں لگی ہوئی تھی، اب کہیں جا کر تیاری مکمل ہوئی ہے۔ کیا ہے آپا؟ وہ بھی اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ بہت خوشی خوشی دل سے کیا ہے یہ سب کچھ میں نے، خدا کرے کہ تمہیں پسند آ جائے۔ وہ چیزیں نکال کر بستر پر رکھنے لگی۔ زینب چند لمحوں کے لیے تو ساکت رہ گئی، اس بات کا تو اسے اب تک دھیان ہی نہ آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے، فراکیں، لنگوٹ، رومال، چھوٹا سا گدا، کڑھی ہوئی چادریں، اونی سوٹ، ٹوپیاں، موزے، غرض کے چھوٹے بچے کی ضروریات کا سارا سامان تھا۔
وہ ہر چیز اٹھا اٹھا کر دیکھتی گئی اور ایک انوکھے خوبصورت احساس سے دوچار ہوتی گئی۔ تم نے بھی کچھ تیاری کی ہے یا ایسے ہی بیٹھی ہو؟ انہوں نے اسے گھورا تھا۔ ہائے آپا، میں نے تو اب تک کچھ خیال ہی نہ کیا تھا، پھر ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، تقریباً 5-6 مہینے ہیں۔ بیٹا، ہر کام وقت سے پہلے ہو جائے تو اچھا ہے، عین وقت پر بھاگ دوڑ کر خود کو ہلکا کرنے سے کیا حاصل؟ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں لا کر رکھتی رہو گی تو کام بھی ہلکا رہے گا اور تھکن بھی نہیں ہوگی، پھر خرچے کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ جی ٹھیک کہتی ہیں آپ، اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔ ان کے لیے بڑا اچھا سا کھانا بنا کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پرتکلف انداز میں چنا تھا۔ بیٹھیں آپا، کھانا کھا لیں۔ وہ انہیں لینے آئی تو وہ لیٹے لیٹے سو چکی تھی۔ ارے میں کیا سو گئی تھی؟ لو بتاؤ، تمہارے ساتھ کچھ کام ہی کروا لیتی۔ رہنے دیں آپ، اتنے دنوں بعد ملی ہیں، میں کام کرواتی بھی نہیں آپ سے، اور پھر اب تو مجھے صرف کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے، باقی سارا کام تو جمیلہ ہی کرتی ہے۔ فرخندہ آپا گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماشاء اللہ، پھر انہوں نے کہا تھا گھر مبارک کرے، بہت اچھا گھر ہے۔ زینب کے ذہن کے افق پر رملہ کا گھر چمکنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگی۔ شام کو احسن کے آنے تک فرخندہ آپا وہیں موجود تھی۔ احسن ان سے بے حد گرم جوشی سے ملا، ان سے اپنی لاپرواہیوں پر، کوتاہیوں پر معذرت طلب کرتا رہا۔ آپا کی خاطر وغیرہ بھی کی ہے یا یوں ہی آلتی پالتی مارے بیٹھی رہو گی؟ اس نے اطمینان سے بیٹھی زینب کو گھورا تھا۔ ارے نہیں احسن، ایسے نہ کہو، بچی نے بڑی محنت سے کھانا بنایا تھا میرے لیے، چاول، سالن، رائتا، سلاد، ہر شے اکیلی نے بنائی، میں تو بڑی سوتی رہی جیسے ساس ہوتی ہے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی بے تحاشا ہنسی تھی۔ فرخندہ آپا کے جانے کے بعد زینب نے احسن کو ان کی لائی ہوئی چیزیں دکھائیں تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہ گیا۔ شاندار، پھر اس نے کہا تھا، یہ سب کچھ آپا نے تیار کیا ہے؟ گریٹ احسن، زینب بولی۔ آپا پوچھ رہی تھی ہم لوگوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہیں تو اس بات پر بڑا چنبا ہوا کہ ہم لوگ اب تک ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں یار، وہ سوچنے لگا، اس نہج پر تو ابھی تک سوچا ہی نہ تھا، یہ تیاری بھی تو کرنی ہے، تم نے بھی احساس نہ دلایا۔ میں تو سوچ رہی تھی ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن آپا نے کہا ہر کام وقت سے پہلے ہی کر کے رکھنا تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، اس مرتبہ تنخواہ ملے گی تو سب سے پہلے شاپنگ کریں گے، کیا کیا لینا ہے وہ سوچنے لگا۔ کپڑے، فیڈر، واکر، سائیکل وغیرہ۔ واکر سائیکل؟ زینب زور سے ہنستی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ احسن پھر وہ مشکل ہنسی پر قابو پا کر بولی تھی، آپا نے وقت سے پہلے کام کرنے کا ضرور کہا تھا، مگر اتنا پہلے؟ احسن بھی کچھ سوچ کر ہنس دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رملہ کی طرف چلی آئی تھی۔ اکیلی گھر میں بیٹھے بیٹھے جی یوں ہی گھبرا گیا تھا، کسی کو دیکھنے اور بات کرنے کی خواہش جی میں زور پکڑنے لگتی تھی۔ رملہ اسے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ملی، پنک نائٹی میں اس کا سراپا غصب ڈھا رہا تھا۔ ہائے زینب، تم آ جاؤ، چلی آؤ، تم سے کیا پردہ؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی سو کر اٹھی ہو؟ زینب نے اس کی حالت دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں یار، نیند تو دیر سے ٹوٹی ہوئی ہے، بس پڑی ہوئی تھی سوتی بن کر۔ کبھی کبھی اس قدر اداسی ہوتی ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا ہوا تم چلی آئیں، میں بھی فارغ ہی تھی، پھر میں نے سوچا تم بہت دنوں سے نہیں آئی ہو۔ ہاں ٹھیک کیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا شاور لے لوں۔ زینب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رملہ تولیہ اٹھا کر بات کی سمت بڑھ گئی۔ زینب قریب رکھا ہوا رسالہ اٹھا کر دیکھنے لگی، کوئی فیشن میگزین تھا۔ وہ دلچسپی سے صفحے پر لٹتی گئی۔ وہ اس قدر منہمک تھی کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی بڑی خاموشی سے اندر چلا آیا تھا۔ ہائے رملہ، کسی نے پیچھے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تھیں۔ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے مڑی۔ اس کے یوں اپنی جگہ سے اچھلنے پر نوارد بھی چند لمحوں کے لیے کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے قدرے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ در آئی۔ شرمندہ ہونے یا معذرت کرنے کی بجائے اس نے بڑی دلچسپی سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو رملہ سمجھ بیٹھا، میرے بے وقوف ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ بھلا رملہ اور آپ میں کون سی قدر مشترک ہے؟ بائی دا وے، میں آئی نو یور سویٹ نیم۔ زینب بالکل ہی کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے حد دراز قامت، سرخ و سفید رنگت کا مالک، 35 سے 40 سال کی درمیانی عمر کا جوان تھا۔ سیاہ آنکھوں میں خود اعتمادی اور ذہانت کے تمام رنگ نمایاں تھے۔ بالوں میں کہیں کہیں کوئی سفید تار جھل ملاتا ہوا باقی بالوں کی گہری سیاہی میں چھپ جاتا تھا۔ اس کے نقوش پتلے پتلے مگر خوبصورت تھے۔ میں نے آپ کا نام پوچھا ہے مادام؟ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ بڑی دلکشی سے مسکرا دیا۔ اگر آپ بتانا پسند کریں تو؟ یہ زینب ہے، زینب شاہ۔ پیچھے سے رملہ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ نہ جانے کس وقت باتھ روم سے برآمد ہو گئی تھی۔ تولیہ گیلے بالوں میں رگڑتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے چلتی ان تک پہنچی۔
اور زینب ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں میر سکندر علی۔ زینب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ لوگ برابر والے پورشن میں آئے ہیں، ابھی حال ہی میں شفٹنگ ہوئی ہے ان کی۔ پھر وہ میر سکندر علی کو مزید تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ ان کے شوہر احسن ایاز کسی مل میں ہیں۔ شوہر؟ وہ سیٹی پہ جانے والے انداز میں ہونٹوں کو سکیڑ کر یکلخت بول اٹھا تھا۔ آنکھوں میں سوچ کے سائے جھلملائے تھے۔ آپ ایک عدد شوہر بھی رکھتی ہیں؟ جی ہاں، زینب کی بجائے رملہ بولی تھی۔ لہجے میں کس قدر طنز کی آمیزش تھی۔ وہ رملہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ ساری باتیں یوں ہی کھڑے کھڑے ہو جائیں گی۔ جی ضرور بیٹھیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں باہر بیٹھتے ہیں۔ ویسے آج آپ صبح صبح کہاں سے ٹپک پڑے؟ مہینے بھر سے تو خبر نہیں تھی آپ کی۔ رملہ تولیہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ صبح ہی صبح؟ رملہ بیوی دوپہر کے 2:30 بجنے کو ہیں، لنچ ٹائم ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ کسی اچھی سی جگہ لنچ کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ تمہارا تو بھی بریک فاسٹ ٹائم بھی نہیں ہوا، کب سدھرو گی تم؟ ارے بھائی جانے دیں، اپنی زندگی کی یہی بے فکری اور بے پرواہی تو عزیز ہے مجھے۔ رات سونے کا موڈ نہ بنے تو گھومنے نکل جاؤ، دن کو بیزاری اور سستی ہو تو سارا دن اے سی آن کیے بلینکٹ لپیٹے پڑے رہو۔ 4 دن زندگانی کے ہیں، یوں ہی گزر جائیں گے۔ بڑی دل برداشتہ معلوم ہوتی ہو، میر سکندر علی نے کہا لگایا۔ جتنی معلوم ہوتی ہوں اس سے کہیں زیادہ ہوں، رملہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زینب کے لیے مزید وہاں رکنا ممکن نہ تھا۔ دونوں بہن بھائی آپس میں ایک عجیب سی مصنوعی گفتگو میں مصروف تھے۔ وہ خود کو اضافی اور غیر ضروری سی شیخ خیال کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں چلوں گی رملہ۔ وہ دوپٹہ اپنے وجود پر درست کرتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ میر سکندر نے قدرے کنکھیوں سے اس کے وجود کا جائزہ لیا اور ٹہلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ارے میری جان، آئی ایم سو سوری، میں اتنی دیر سے شاید تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں۔ خیر ابھی تمہیں جانے نہیں دوں گی، کھانا کھا لو پھر اجازت ملے گی۔ نہیں نہیں، وہ بے حد گھبرا کر بولی۔ کھانا میں ہرگز نہیں کھاؤں گی، پھر کسی دن اکٹھے ہوں گے تو کھانا بھی کھا لیں گے، لیکن آج نہیں پلیز رملہ۔ اس کا انداز بے حد التجائیہ تھا۔ رملہ مسکرا دی۔ چلو کیا یاد کرو گی تم بھی زینب شاہ، آج معاف کرتے ہیں تمہیں۔ میں چلوں پھر؟ چلو میں تمہیں دروازے تک چھوڑ آتی ہوں۔ کیوں؟ ان کے پلٹ کر آنے کا ڈر ہے کیا؟ عقب سے سکندر کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل رہی تھی۔ رملہ نے پلٹ کر شاید اسے نظروں ہی نظروں میں سرزش کی تھی، پھر وہ اسے لیے بیرونی دروازے تک چلی آئی۔ تم بھائی کی باتوں کو مائنڈ مت کرنا یار، اسے رخصت کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ یہ ہر کسی سے اسی طرح بے معنی گفتگو کر جاتے ہیں جس سے مخاطب 1000 طرح کے معنی اخذ کر سکتا ہے الٹے سیدھے۔ نہیں میں نے کچھ بھی مائنڈ نہیں کیا، بے پرواہ سے انداز میں بولی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ میر سکندر علی کے جملوں اور نظروں کی کاٹ سے بچنے کے لیے اتنی جلدی اٹھ گئی تھی، ورنہ وہ کھانا رملہ کے ساتھ کھانے کا ارادہ باندھ کر ہی گھر سے نکلی تھی۔ لیکن وہ شخص بہت عجیب و غریب تھا، نہ قابل برداشت قسم کا۔ زینب کا ماحول بھی ہمیشہ سے کچھ اس قسم کا رہا تھا کہ اسے ایسے آزاد منش لوگوں سے الجھن محسوس ہوتی تھی، بے جھجک گھورنے والے، بے خوفی سے بات کرنے والے لوگ۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، کوئی کم عمر کماری لڑکی تو نہ تھی جس سے وہ شخص اس طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور ایک عجیب سی الجھن بھی اپنے وجود سے لپٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میر سکندر علی کی نگاہوں کا خیال ہی کچھ ایسا تھا۔ گھر آ کر وہ کھانا بھی نہ کھا سکی، ایسے ہی خالی پیٹ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یوں بھی جمیلہ کے آ جانے سے اس کے کام کاج کی عادت متاثر ہوئی تھی، اس لیے بھوک بھی نہ لگتی تھی۔ سستی اور بیزاری کے عالم میں اسے رملہ کے الفاظ آئے، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ایسی سپاٹ بیزار زندگی، کسی تڑپ اور لگن کے بغیر، میں بھی کہیں ایسی ہی نہ ہو جاؤں۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ دوپہر وہ جس قدر بے مزہ ہوئی تھی، شام اتنی ہی خوشگوار اور زندگی سے بھرپور ثابت ہوئی۔ احسن نہ صرف جلد گھر آ گیا تھا بلکہ اپنے ہمراہ بہت سی چیزیں بھی لایا تھا۔ آج اسے تنخواہ ملی تھی اور وہ اپنا وعدہ پورے کرتے ہوئے زینب اور بچے کے لیے بہت کچھ لے کر آیا تھا۔ زینب دلچسپی سے چیزیں دیکھتی اور تبصرے کرتی رہی۔ کپڑے آپ سارے بچیوں کے لائے ہیں، یہ فراکیں، یہ رومپر، سب بچیوں کے ڈیزائن ہیں۔ لڑکا ہوا تو یہ کپڑے پہن کر عجیب سا لگے گا۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چلو 1 سال کے لیے کپڑے اٹھا کر رکھ لینا، اگلے سال کام آ جائیں گے۔ زینب نے پہلے کچھ نہ سمجھتے ہوئے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی شرارت سمجھ کر اسے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے بھائی آپ کا؟ کوئی مشین ہوں میں؟ نہیں بھائی، یہ تو مشترکہ کمپنی ہے، ہر سال نیا ماڈل پروڈیوس کرنے والی، تم اکیلی تھوڑا ہو۔ زینب نے کشن اٹھا کر اسے مارنے کی دھمکی دی تو وہ دبک کر بیٹھ گیا۔ اچھا بابا، اور چیزیں تو دیکھو، تم تو ہلاکو خان کی بھتیجی معلوم ہوتی ہو، ذرا منہ سے بات نکلی نہیں اور تم نے تیز تیز نگاہوں سے گھورا نہیں۔ توبہ توبہ، وہ کان پکڑنے لگا۔ زینب مسکراتے ہوئے دوسری چیزیں دیکھنے لگیں
اور یہ کھلونے، پھر وہ کھلونے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یہ سب تو 2-2.5 سال کی عمر کے بچے کے ہیں۔ یہ جہاز، ریل گاڑی، واحد یہ گڑیا، یہ تو ہنستی اور روتی بھی ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھلا ان کھلونوں سے کھیل سکتا ہے کیا؟ ارے یہ تو تمہارے لیے ہیں۔ وہ فوراً بولا، بچے کو اتنا بہلانا نہیں پڑے گا جتنا مجھے تم کو بہلانا پڑتا ہے۔ ذرا سی بات ہوئی نہیں اور تم ناراض ہوئی۔ میں نے سوچا چند کھلونے ہی لے لوں۔ احسن، اسے ہنسی آ گئی۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کریں۔ میں کہہ رہی ہوں یہ اتنے پیسے ضائع کرنے کی بھلا کیا تک تھی؟ پہلے ہی ہاتھ اتنا تنگ ہے۔ ہاتھ تنگ ہے تو اس میں بھلا اس آنے والے ننھے منھے سے وجود کا کیا قصور؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے تو ضرورت کی ہر شے ملنی چاہیے، اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ خریدتے ہوئے مجھے خود کو زیادہ خوشی اور مسرت ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوشکن احساس تھا جس میں گھر گھر میں اتنا کچھ خریدتا چلا گیا۔ آج سے پہلے مجھے دکانوں پر جانا، چیزیں خریدنا بے مقصد معلوم ہوتا تھا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد میں نے اس قدر جذباتی انداز میں شاپنگ کی ہے، یقین مانو زینب، کھلونوں کی دکان سے باہر نکلنے کو تو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے اس وقت شاید میرا اپنا بچپن آ کھڑا ہوا تھا، روتا بسورتا، مسکین اور مظلوم قسم کا بچپن۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس کی نظریں کہیں دور بھٹکنے لگیں۔ پتہ ہے زینب، جن بچوں کو اپنی من پسند کھلونے نہیں ملتے نا، ان کے اندر اس محرومی کے احساس سے پیدا ہونے والے خلا کو پھر تمام عمر کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ ساری عمر آنکھوں کے سامنے وہی رنگ، بھوک پیاس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور گزر جانے کے بعد انسان پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتا ہے مگر کھلونوں سے نہیں کھیل سکتا۔ یہ احساس محرومی تو بس ایک جگہ ایک ہی حالت میں ساکت رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے زینب بہت کچھ اٹھا لیا۔ زینب اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ نہ جانے سوچ کے کس بہاؤ میں بہہ گئی تھی۔ شاید اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اس کا محروم بچپن اور کڑتا لڑکپن آ کھڑا ہوا تھا۔ تم کیا سوچنے لگی ہو؟ احسن اپنی کیفیت کے حصار سے نکلا تو ہنس کر ماحول کی کشیدگی کم کرنے کے خیال سے بولا، اب ایسا نہ ہو کہ جب تم بھی بازار جاؤ تو میرے لیے ڈھیروں ڈھیر کھلونے اٹھا لاؤ۔ زینب نے ایک عجیب سی سانس بھری اور اسے عجیب سی سوچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ احسن، وہ وقت تو زندگی میں ابھی بھی نہیں آیا کہ ہم بازار جا کر کوئی چیز ڈھیروں کے حساب سے لے سکیں۔ آج تو یہ آپ سب کچھ لے آئے ہیں کیونکہ پہلے بچے کا چاؤ ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہوں گے تب شاید میں اور آپ بھی بچوں کو وہی محرومی اور سستا پن دیں گے جو ہمارے بچپن میں ہمارا مقدر تھا۔ ہمارے بچے بھی آم سے کپڑے پہنیں گے اور آم سے اسکولوں میں پڑھا کریں گے، اور لمبی لمبی گاڑیوں میں بیٹھ کر مہنگے اسکولوں کی جانب جاتے بچوں کو یوں حسرت اور حیرانی سے تکیں گے جیسے ہی وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ بس یہی نہیں چاہتی تھی میں اس بات سے بچتی تھی، لیکن وہی بات میرا مقدر ٹھہری۔ اس نے پھر سانس بھر کر سر تکیے سے ٹکا دیا۔ اس کی باتوں سے حسن چپ سا کر گیا۔ وہ نچلے لب کا کونا دانتوں سے کچلتے ہوئے اپنی لائی ہوئی چیزوں کو عجیب سے انداز سے دیکھنے لگا۔ تمہاری سوچ میں بہت شدت ہے زینب۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد بولا تھا، ایسی شدت پسندی انسان کو اور اس کی سوچ کو کمزور اور بیمار کر دیتی ہے۔ میرا وہ سب کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں یا میرے بچپن کے حالات کی وجہ سے میری ذات میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہے۔ میں تو ابھی بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ کرم نوازی کی اور بہتوں سے بہتر رکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی محرومیاں اور دلوں کے کونوں خدروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے پیاسے احساسات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تقسیم میں ناانصافی نہیں کی، یہ تو ہم انسان ہی ناشکرے ہیں۔ ہمارے بچوں کو خدا نے چاہا تو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ہم ان کی تربیت بہترین انداز میں کریں گے۔ کمی نہ ہونا اور محسوس نہ ہونا 2 الگ الگ باتیں ہیں، وہ قدرے تلخ انداز میں بولی تھی۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی؟ ایسا بھلا ہو سکتا ہے زینب کہ دنیا سمٹ کر انسان کی ہتھیلی پر آ جائے؟ وہ سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ بچوں کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ان کی تربیت سے حرص و ہوس کا مادہ نکل جائے، قناعت پسندی اور شکر گزاری ان کے اوصاف ہوں، وہ ہر چمکتی شے پر نہ لپکیں۔ اس سے اچھا تحفہ تو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو دے ہی نہیں سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم اپنے دل کو یوں ہی بہلا لیں گے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ان کی ضرورت کی شے مہیا نہ کر سکے تو صبر کرنا تو سکھا ہی دیں گے۔ تم بہت تلخ ہو جاتی ہو زینب۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ ہر بات کو غلط انداز میں سوچنا بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ ایسے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں بیمار ذہنیت رکھتی ہوں؟ اسے اور غصہ آ گیا۔ حقیقت پسند رکھنا اور بیمار ذہنیت رکھنا آپ کے نزدیک برا ہو سکتا ہے، ورنہ ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ میں ہر بات حقیقت پسندانہ انداز میں سوچتی ہوں، جبکہ آپ حقیقت سے نظریں چرا کر ذہن کو فرار کرنے کے راستے پر ڈالے رہتے ہیں، جیسے کبوتر آنکھیں بند کرے۔ کیا ہمارے بچے عام بچے نہیں ہوں گے؟ عام سے سرکاری اسکولوں میں پڑھ کر وہ عقل و دانش کے کون سے عظیم مرتبے پر فائز ہو جائیں گے؟
کیا اپنی محدود تنخواہ میں آپ انہیں ان کی پسند کے کھلونے، اچھے کپڑے اور مہنگی مہنگی کتابیں لے کر دے سکیں گے؟ چھٹیوں میں کہیں گھما کر لا سکیں گے؟ ایک اکیلی بیوی کو تو آج تک لے جا نہیں سکے۔ ایک اچھے مستقبل، مطمئن خوشگوار بچپن کی ضروریات ہوتی ہیں احسن صاحب یہ سب۔ ایک مضبوط متوازن شخصیت کی بنیاد، ایک اچھے بھرپور مستقبل کی ضمانت۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا یہ سب کچھ سوچنا بیمار ذہنیت رکھتا ہے؟ آپ بھلے سے انہیں شکر گزاری اور قناعت پسندی کے صاف رٹاتے رہیں، لیکن اس سے ان کی آنکھیں نہیں بند ہو جائیں گی، وہ دنیا کو دیکھنا نہیں چھوڑ دیں گے، ان کی خواہشات مر نہیں جائیں گی۔ یہ دنیا، اس کے بازار، ان کی دکانیں اور ان پر سجی اشیاء اپنی جانب کھینچتی، سب کے سب اپنی جگہوں پر موجود ہوں گی۔ احسن ہونٹ بھیجتے اس کی تقریر سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اتر آئی تھی، چہرے کی تمازت اس کے دماغ کے حد درجہ گرم ہونے کا پتہ بتا رہی تھی۔ زینب رخ موڑے اس کے پھٹ پڑنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور کچھ بھی بولے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی لائی ہوئی اشیاء زینب کے سامنے بکھری رہ گئی۔ وہ بے دلی سے ایک گہرا سانس لے کر تکیے سے سر ٹکا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کا ماحول کس قدر خوشگوار تھا، دونوں کتنا خوش تھے، اور اچانک ہی دونوں کے درمیان کیسے تلخی پھیل گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ سوچنے لگی۔ کیوں میں نے سب کچھ ہی کہہ ڈالا؟ اب تک تو مجھے احسن سے، اپنی زندگی سے اور اس کے حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ مجھے سمجھوتے کی راہ پر چلنا کیوں نہیں آتا؟ وہ آزردگی سے سوچنے لگی۔ شاید محرومی، اپنے لیے ہو تو انسان سمجھوتا کر بھی لیتا ہے، لیکن یہ محرومی اپنی اولاد کا مستقبل بنتی نظر آئے تو چیخ ہی نکل جاتی ہے۔ دونوں محاذوں پر اگلے روز تک خاموشی رہی۔ احسن نے چند ایک مرتبہ اس سے ضرورتاً بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زینب کو کوئی ضرورت بھی نہ محسوس ہوئی۔ وہ سخت بد دل اور بد مزہ ہو کر رہ گئی تھی، حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ ایک زبانی جھڑپ ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اپنے اپنے طور پر دونوں نے اسے بہت محسوس کیا تھا۔ اس روز احسن کے آفس چلے جانے کے بعد وہ بہت افسردہ اور اداس سی تھی۔ جمیلہ اپنے مقررہ وقت پر آ گئی تھی اور اب وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ زینب کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بسمردہ سوچوں سے لڑتی رہتی، جنگ کرتی رہتی۔ بستر میں لیٹی وہ یہی کام بے مقصد انجام دے رہی تھی جب جمیلہ کی ہمراہی میں رملہ اندر داخل ہوئی۔